کا درس سورہ توبہ۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے محبت کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ حلاوت ایمان انہیں اللہ عطا کرے گا جنہیں اپنے رب اور اپنے نبی سے کائنات میں، اور یہ تو اللہ جانتے کہ تقریباً ہر مسلمان بھلے وہ گنہگار بھی ہو لیکن اپنے رب سے، اپنے نبی سے بہت محبت کرتا ہے۔ اب ہم نے یہ 5واں درس ہے کہ اللہ کے وحدانیت پر، اللہ کی محبت پر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مبارکہ پیش کی۔ تو آج مزید قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ سے محبت، اللہ کس انداز سے اپنے بندے کو سمجھاتا ہے کہ بندے دیکھ تو صحیح، تو دنیا میں کمزور سی چیز جو میں نے انسان کو دی ہے وہ بھی میں اس کے دل میں ڈالتا ہوں، وہ تمہیں کوئی چیز دے تو کس قدر اس کا غلام بن جاتا ہے، لیکن میں تو خالق و مالک و قادر مطلق ہوں، پھر بھی وما قدر اللہ حق قدری۔ یہ آیت میں آج درس قرآن دے رہا تھا مدرسے میں، جب میں نے یہ آیت پڑھی نا ایسے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے بندے نے جیسے میری قدر کرنی تھی نہ ایسے نہ کی۔ اب اللہ فرماتے، دیکھیں یہاں پہ ہم نے پڑھا، اللہ اکبر، آپ بھی سنو گے تو آپ بولیں کہ واقعی رب فرماتا ہے اے لوگو ایک مثال تو سنو، ایک کہاوت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ ضرب مثلا فاستمعوا لہ، ان کو کان لگا کے سنو ذرا، یہ اللہ فرماتے سنو کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، مخلوق کے سامنے سر جھکاتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، جن بتوں کے سامنے یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ ایک مکھی کے تخلیق پر قادری، کتنی چھوٹی مخلوق ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں، اتفاق کر لے کہ چلو مکھی تو بنانی ہے، یہ مشرکین کس کو پوچھتے، آگے پھر مزید دیکھیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ان بت پرستوں نے جو اپنے بتوں پر حلوے وغیرہ ہاں رکھیں، اگر مکھی آ کے ان سے کچھ اٹھا کے چھین لے، ان کے بت لا يستنقذوه منه، اس مکھی سے اپنا یہ حلوہ چھین لے گی۔ یہ جس بت کو تم مشکل کو شاہ مانتے ہو، ارے مکھی سے جو تو نے اس پر چیزیں رکھی ہیں وہ بھی نہیں لے سکتی، کیسے انسان ہوگا۔ ضعف الطالب والمطلوب، عابد معبود دونوں برباد ہے، یہ والے طالب اور مطلوب۔ طالب کیا ہے؟ یہ بت پرست بتوں کا طالب ہے، اور بت ان کے مطلوب ہیں، مراد و مرید بھی کہہ دیں، طالب اور مطلوب بھی کہہ دیں، یا انہیں محب و محبوب بھی کہہ دیں تو غلط ہے نا۔ یہ آیت ہے ما قدر اللہ حق قدر، اللہ اکبر، جیسے اللہ کی قدر ہونی چاہیے تھی ایسے انہوں نے نہ کیا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوت والا ہے، غالب ہے، عزت والا ہے۔ اس رب کے وحدانیت پر گفتگو کر رہے تھے، آئیے سورہ روم سے چند حوالے دے دوں۔ 20 آیت سے 25 اور یہاں آگے 26، 7 آیتیں ہو گئی ہے نا،
یہاں پہ رب کریم نے فرمایا وَمِنْ آیاتِهِ، اور اللہ کے واحد لا شریک اور اللہ کے معبود برحق ہونے کی نشانیوں میں سے ان ایک یہ بھی ہے خلقکم من تراب، کہ انسانوں تم کتنے حسین ہو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پورے کائنات میں سب سے حسین انسان ہے، اور بنایا کس سے؟ مٹی سے۔ بولے یہ بھی دیکھو وہ جماد ہے اور آپ حیوان ہیں، کت قدر یار فاصلہ ہے، یہ مٹی ہے اور آپ ہم چلنے پھرنے والے ہیں اور سوچ تدبر کرنے والے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ذرا دیکھیے تو صحیح، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم انسان ہو کر دنیا میں پھیلے ہوئے چلتے پھرتے ہو گئے ہو۔ کبھی سوچا اللہ کی قدرت میں سے نمبر 2 وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس رب سے محبت کرو، اس رب کی بندگی کرو، اس رب کے سامنے سر بسجود ہو جس نے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، میں کل پڑھ رہا تھا پارہ نمبر 1 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 29، یاد ہے؟ اللہ وہی تو ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ پھر میں نے اس پر آیت دی کہ بھائی صرف زمین والے نہیں ہیں، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی انسان تمہارے لیے، سورج دیکھو، چاند دیکھو، یہ سب کچھ تمہارے لیے، اور تم دنیا میں آئے ہو، رب فرماتے ہمارے لیے، باقی سب کائنات تمہاری۔ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ تو صمد ہے۔ تم نے اپنی زندگی کا مقصد جانا؟ تمہارے لیے، تمہارے نفسوں سے، تمہارے جوڑے، تمہاری بیویاں کی تخلیق کی، بی بی ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، ایک یہ کہ عورت بھی مرد انسان کی جنس سے ہے۔ دنیا میں کئی ادوار ایسے گزرے کہ انہوں نے عورت کو انسان نہ سمجھا، بولے نہیں یہ کوئی اور بلا ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں پیغام دینے لگے تو اس پر مکے والے بڑے یعنی ایسے تڑپ تڑپ کے اٹھے کہ دیکھیں یہ عورت کیسے وارث بن گئی ہے۔ یعنی عورت کو انہوں نے گائے بکری میں، ابھی کب جمعے کے دن میں درس دے رہا تھا، جمعے کی نماز پہ میں نے بولا مولیوں میرے ساتھ اتفاق کر لو یار، عوام برباد ہو گئی وہ رسم و رواجوں سے، پریشان ہے پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور ہم مولوی اپنے بریانی اور کھریانی میں لگے ہوئے۔ اتفاق کر لو، ایسوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، ایسوں کا نکاح نہیں پڑھیں گے۔ وہ مرد گھر کا مرد خود کہے گا بیوی، بیٹی، بہن، اب اگر ایسے کروں گا تو ہمارے تو راستے بند ہو جائیں گے۔ پاور ہے علماء میں، اب عوام کیا کرے؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ مجبور ہیں یار، حاکم وقت ہے تو وہ تو ویسے بھی وہ کل والی بات مجھے یاد آ رہی، اس کو دہرا نہیں رہا، سمجھ آ گئی نا؟ پاور ہے علماء میں، عوام کمزور ہے، ہر ایک فرد اپنے معاشرے، اپنے خاندانی رسم و رواج سے مغلوب ہے۔ وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کی سنت پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں علماء اگر میدان عمل میں آئے، کوئی پر تو ہلا کے دیکھے۔ سب سے پہلے میں ایک جگہ گیا، اس نے بولا امام سے تمہاری وجہ سے میں نے پارٹیشن کیا، مردوں کا الگ پروگرام کیا، عورتوں کا الگ، بہرحال جب وقت آیا تو پھر وہ غالب آ گئی ہیں۔ میں نے بولا بھائی اتنا میک اپ ہوتا ہے، اتنے ہم نے 50 ہزار روپے کے سوٹ، اور پھر ہماری فیملی آتے، پھر ہم الگ ہو، یہ الگ ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ بہرحال جب میں گیا تو پھر مخلوط تھے،
میں گیا، میں نے بولا یہ کیا ہے؟ بولا حضور آپ آ جائیں۔ میں نے بھائی میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، میں نہیں کھاتا بھائی، مجھے اللہ نے پیٹ دیا، حلال سے بھر رہا ہوں، تو حرام کیوں کھاؤں؟ آپ کل بولیں گے یہ بھی جائز ہے، میں ایسے چلا جاؤں گا، بولے یار کچھ غلطی تو ہم کر رہے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں اگر علماء حرام کا ارتکاب کر لے تو عوام کافر، کیوں؟ بولے مولوی کر رہے ہیں، کیا بولے گا؟ وہ تو بولے گا کوئی کہیں جائز ہوگا۔ کریم مولا نے فرمایا تمہارے لیے تمہارے جن سے، تو اس کو مشرکین نے کیا کہا؟ مسلمان جو بڑا عورت کیسے وارث بنے گی؟ میں نے یہ بات کی نا کہ مجھے اس پہ ناراض یہ کہ یہ تم وٹا سٹا جو لگا رکھا ہے، یہ تم نے عورت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ شریعت نے جو جائز حدود ہے اس کو تو نے پامال کر رکھا ہے۔ وہاں طلاق پڑتی ہے، ادھر اس کی بہن کی بھی طلاق پڑنی چاہیے، ادھر یہ ہو رہا ہے تو ادھر بھی ہو رہا ہے، اس کو جانور سمجھ رکھا ہے۔ کتنے خاندانوں میں بھائی نے قتل کیا، اللہ اکبر۔ اس دن ایک واقعہ سنا، میں تو حیران ہو گیا، اللہ ہم کیا کیا جواب دیں گے؟ سوشل میڈیا اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پڑ جائیں کہ بس یہ ہمارا مقصد ہے کہ یہ مولوی صحیح نہیں، یہ مولوی صحیح نہیں ہے، یہ بھی تو ہم سے اللہ پوچھے گا۔ مجھے طریقہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے، بس عوام کو قرآن و حدیث کے دلائلوں سے باقی زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ایک شخص سے کہتے ہیں میں جگہ گیا، وہ جگہ کا نام نہیں لیتا، میں اپنے دوست کے پاس گیا، کھانا کھلا، بڑا پیارا کھانا، بات چیت ہوئی، تو اس نے بولا کہ یہ ایسی ایک عورت ہے ہمارے گھر میں جو کھانا تیار کرتی ہے اور بڑی زبردست عورت ہے۔ بولے یہ عورت کہاں سے آئی نا؟ تو بولا میرے بھائی کتا لڑانے گیا، جب ہمارے بھائی کا کتا دوسرے کتے پر غالب آیا تو وہ لوگ دوسرے کتے والے سے لڑ گئے اور انہوں نے گولی مار دی، ہمارے بھائی کو گولی مار دی، میرا بھائی مر گیا۔ تو پھر باہر کہانی چلتی گئی، پھر ہم نے جب صلح کی انہوں نے ہمیں بھین دی تھی۔ قتل بھائی نے کیا تھا اور سزا اللہ اکبر، اس نے کیا قصور کیا یار؟ تو بولے وہ عورت ہے کہ پورے گھر کے یہ کام ڈھیرے میں ہمارے 100 مہمان پورا دن پکائے گی کھلائے گی، کیوں کہ وہ تو ہمارے بھائی کے اس میں آئی ہے نا۔ اب بتائیے کون سا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ وہ شخص کہتے جب میں نے یہ بات سنی نا، اس نے مجھے بتایا کہ ایسے ہماری عورت ہے، لیکن اس کے پاس یہ تو اختیارات ہی نہیں ہے۔ کہتے میں نے اس دیوار سے ایسے میرے تصور میں آیا کہ بہن پر یاد کر رہی ہے کہ تمہاری ایک بہن ایک بھائی کی سزا بھگت رہی ہے۔ ارے ہم سے کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ تو سامنے قرآن رکھ کے تو نے کبھی بولا تھا کہ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ اس قرآن میں ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اللہ نے رکھی، بیٹیوں کی تربیت میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھ ایسے رہے گا، تو نے آج اس کو جانور سمجھنا۔ 2 نمبر مولویوں کے یہ بات اتنی ناگوار گزرتی ہے، کہتے ہیں یار کیا ہے، اچھی بریانی مل جاتی ہے، قاضی میں بنو تو نکاح میں سب ماشاءاللہ لفافہ مل جاتا ہے، کیا کرنے برباد ہو جائیں۔ ارے ملا جی تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، تمہیں کیا پتا، تو اس نظام کا ذمہ دار ہے، تمہارے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ عورت کائی کے لیے رب کریم نے فرمایا میں وہ ہوں کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے تمہارا جوڑا، تم سے جوڑا، اور پھر تمہارے درمیان وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اگر مجھے پہچاننا ہے کتنی نشانیاں ہیں، ایک نشانی یہ بھی تو ہے، ارے جس سے تو پیدا ہو اس کا نام ماں ہے، ارے جس سے تو پیدا ہو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن وہ محبت نہ تمہاری ان سے نہ ان کی تم سے ہے۔ زندگی بھر ماں کے پاس رہو، سکون نہیں ملے گا۔ قرآن نے نہیں کہا نا
بولا خدمت کرو خدمت کرو خدمت کرو، جنت ہے یہ ہے، لگے رہو۔ کتنے نافرمان ہیں بیٹے، ماں بوڑھی ہوتی ہے دیکھ کر، ہاں وہ یہ کالے پرسوں میں نے دیکھا وہ بیٹے نے ماں کے پاس تالا لگا دیا، کمرے میں بند کر دیا، اس کی بیٹی ارے 10 دن کے بعد وہ بالکل سکڑ گئی تھی ماں۔ یہ بھی تو بیٹا تھا، بیوی کو لے کے ماں کو بند کر دیا کہ یہ تو مری نہیں رہی۔ کیوں؟ وہ محبت نہیں ہے ماں سے۔ ماں کے بارے میں کس قدر رب کریم نے، میرے نبی نے، اگر ماں ناراض ہوتے ہوشیار رہنا، والد ناراض ہو تو ہوشیار رہنا، دنیا بھی تیری برباد آخرت برباد۔ پھر بھی کم از کم 50% لوگوں سے، یہ صرف مسلمانوں میں، ورنہ پوری دنیا تو گئی۔ وہ تو کہتے بوڑھا ہو گیا اب اس کو گھر میں نہ رکھو، اولڈ ہاؤس ابھی ہمارے ہاں بھی بن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب کریم نے فرمایا بہن بڑی پیاری ہے، بیٹی بڑی پیاری ہے، پوتی بڑی پیاری ہے، لیکن یہ نہ فرمایا کہ تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے سکون ملے گا۔ سکون ملے گا تو صرف میاں بیوی کو ملے گا۔ یہ ایک ایسے ہم سفر ہیں، رب فرماتا ہے کہ تم دونوں کے درمیان میں نے ایسے محبت اور رحمت اور شفقت پیدا کی کہ اس تک تمہاری سوچیں نہیں جا سکتی۔ حالانکہ اس کا رشتہ تو اتنا قریب نہ تھا۔ جو باپ کا بیٹی سے یا بیٹی کو باپ سے یا بھائی کو بھائی سے یا ماں کو بیٹے سے، قریبی رشتے سے تو وہ بھی نہیں ہوتا، نکاح ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اب میری قدرت کو تو دیکھو، ارے مجھے راضی کرو کہ میں وہ ہوں، تمہاری زندگی تمہیں سکون صرف ملے گا۔ ارے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ غالباً ابن ماجہ کی حدیث ہے، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ پوری دنیا ایک فائدہ ہے، کار لے لی تھوڑا فائدہ، گھر لے لی ایک فائدہ، لیکن تمام دنیا میں سب سے بڑا فائدہ، کیونکہ گھر تمہیں سکون نہیں دے گا، گاڑی نہیں دے گا، دفتر نہیں، کاروبار نہیں، لیکن اگر سکون ملے گا تو رب فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ تمہاری نیک بیوی ہے کہ تو گھر میں آیا سلام کرے مسکرا کے، پانی پلاؤں، چائے پیو گے، کھانا کھاؤ گے، یہ جنتی عورتیں ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ گھر کی ایسے محافظ، مرد گھر آئے تو ایک سکون ملا، لیکن تربیت کی ضرورت ہے۔ غالباً ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کون ہے وہ، پردیس سے لوٹ کر آتا ہے، بیٹا بیمار تھا، بولا بیٹا کیسے ہے؟ بولا اس کو تو سکون آ گیا، آرام سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام اور اس کے گھر والے، میرے نبی کے غلام کیا شانوں والے تھے۔ اگر اس دور کی عورت ہوتی تو دروازے پہ آتے وہی لڑ جاتی کہ تو گیا، تمہیں تو فکر نہیں ہے، تو وہ تھا، اور بیٹا ناراض بیمار تھا، وہ تو مر گیا، اب تمہیں خوشی ہوئی؟ وہ تو پتہ نہیں کیا شور مچا دی۔ ایسے ہی ہوتا نا۔ وہ کہتا نہیں، وہ آرام سے ہے، اس کو سکون ہے، یہ گھر میں کھانا کھایا، لیٹا، اور قدرت کا نظام ہے کہ اس رات یہ میاں بیوی ملے۔ صبح ہوئی تو وہ بیوی کہتی ہے شوہر جی یہ تو بتاؤ، آپ کے پاس کوئی اپنی امانت رکھوا لے اور وہ امانت واپس لے لے تو اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے کیا کہتا ہوں، تو امانت واپس کر لی تو جان چھوٹ گئی، اس میں کیا ہے؟ تو بولا وہ ہمارا بیٹا اللہ نے واپس لے لیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے تو نے رات کو کیوں نہیں بتایا؟ کہتے نہیں، آپ تھکے میں پردیس سے آئے ہیں، آپ پر رات کیسے گزرتی، اس لیے میں نے بولا آپ سکون کر لیں۔ اب رب فرماتا ہے نا تمہیں سکون ملے گا۔ صبح حضور کے دربار میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ واقعہ عجیب ہے،
میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا، بولا تمہاری گزشتہ رات میں اللہ برکت دے. وہ اس کو اللہ نے ایسے اولاد دی اس رات سے، ہاں، کہ اللہ کے فیصلوں پر جب عورت بھی راضی ہو، ہاں، مرد بھی راضی ہو، پھر رب فرماتا ہے ارے تو مجھے راضی کر کے تو دیکھ، تو تو انسان ہے، میں تو تمہیں راضی کر لوں گا، پھر مجھے راضی کر کے تو دیکھ. اب ہمارا ماحول خراب، نکاح ہندوؤں کے طریقے سے، ولیمہ ہندو اور غیر مسلموں کے طریقے پر. کیوں ولیمہ کہتے ہو؟ میں اس بات سے ناراض ہوں، اس کو ولیمہ کیوں کہتے ہو؟ آپ یہ ولیمہ نہیں ہے بھائی. مجھ سے پوچھو کہ ولیمہ ہے یا نہیں، کسی مفتی سے پوچھو، تو پھر رزلٹ یہی ہوگا. اللہ اقبال کیا کہتا ہے؟ بے ادب ماں با ادب بچہ جن سکتی نہیں، معدن گوہر معدن زر بن سکتی نہیں. جو معدن ہو نا، ٹھیک ہے نا، اسی میں اب کوئلے کا وہ ہے کان ہے تو کوئلہ ہی نکلے گا، اسے تھوڑی کہ سونا نکلے گا. عورت ماں گانے سملے پسما، وہ پٹھان لوگ کہتے ہیں پاسے پڈمامو سملے پڈمامو ودا سنگ مسلمان تکینی پڈمامو. اٹھتے بیٹھتے ڈمامے چل رہے، گانے بجانے چل رہے، تو تیرے بچے کیا سیکھیں گے؟ وہ بھی ناچ اور گانے تو سیکھیں گے. پھر رسول اللہ کے سنتوں کے خلاف تربیت ہو رہی ہے، وہ نمازی تھوڑی بنیں گے. میں صبح صبح بچوں کی حاضری لیتا ہوں، پھر پوچھتا ہوں، میں دو طرح کے پوچھتا ہوں، اور نماز نہیں پڑھی، بتا امی نے پڑھی باپ نے پڑھی؟ وہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے. اکثر مدرسوں میں وہ آتے ہیں کہ ماں باپ ایسے ہی ہوتے، وہ کہتے ہیں یار ان کو کہاں سے کہلایا، دعویٰ کرو مدرسے بھیجو. میں نے بولا اچھا تو میں تو تمہارے والد کو بلانے والا ہوں، اس کو ذرا سناؤ. پھر یہ کل بولے گا کہ تو نے بچے کی کون سی خدمت کی یار، یہ تمہاری نیت تھی، اب اس بچے سے تمہیں خاک خوشی ملے گی. یہ مودت اور رحمت رب فرماتا ہے لآیات، یہ ایک نشانی نہیں، یہ میری قدرت کی کئی نشانیاں ہیں. کبھی سوچا بھی ہے اس موضوع پہ؟ کبھی سوچا بھی ہے؟ لیکن سوچنے والوں کے لیے. یہاں دیکھیں، میرے پاس روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو آیا ہوتا ہے، میاں بیوی لڑکے آتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی. چلو میرے شاگرد طالبات کو بھیج دیتے ہیں استاد جی کے پاس جائے. اب دونوں کی کہانی سنو، وہ لگتا بھی نہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے، کہ یہ ایک دوسرے کوک بھی ہوتے ہیں، کہ صبر کس چیز کا نام ہے. وہ ان کے وہ کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک. کیا کہتے ہیں؟ اچھا، یہ کہاوت اردو کی ہے، لوگ عوام سمجھتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں امام صاحب نکلے گا تو مسجد تک آئے گا. ہاں، لیکن یہ اس کا مقصد نہیں. کہاوت کا لفظی معنی مراد نہیں ہوتا، یعنی ہر کی سوچ اس سے اپنے مقصد تک ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ ہیرونی ہے کہ میں چپل چوری کروں گا، وہ چپل جیسے اس بیٹے کا جو لے کے بھاگ گیا، تو وہ لے کے چلا گیا نا، تو اب اس وقت بول سکتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک. وہ اسی لیے آیا تھا نماز پڑھنے، تھوڑی یاد ہے یار. اسے بولا کوئی نئے چپل ملے میں چلا جاؤں. جیب کترا آیا، ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. بولے کس کی جیب سے موبائل نکال کے لباؤں؟ وہ کامیاب ہو گیا، چلا گیا تو بولا ملا کی دوڑ مسجد تک. بس اسی کی دوڑ یہاں تک دی، درد تھوڑی یاد تھا. اب دیکھیں، یہ موضوع ہمارا تھوڑا طول پکڑ گیا کہ یہ اللہ کی قدرت، ایک ایک موضوع پہ اللہ کی قدرت کو دیکھو تو صحیح ہے. اب میں نے ویسے یہ صفحہ نکالا، یہ سامنے سورہ آل عمران میں 103 نمبر آیت آئی. یہ دیکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان تو کیا ہے؟ مودت ہے. کیا ہے؟ اچھا، یہ مودت کا لفظ ہے نا قرآن میں، میں جب پڑھتا ہوں تو سوچتا رہتا ہوں اس پہ. تو سورہ مریم میں 19 نمبر سورت میں 96 نمبر آیت میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اس کی تفسیر بڑی پیاری ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ والوں سے جو ہم محبت کرتے ہیں،
تو اللہ فرماتے وہ لوگ جو ایمان لائے اعمال صالحہ کے جو میرے نیک بندے ہیں میں ان کی محبت کر دیتا ہوں، کس میں؟ مخلوق کی دلوں میں، پرندے چرندے درندے، ہاں انسان حیوانات سب ان سے محبت کرتے ہیں، کیوں کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے سے کائنات محبت کرتی ہے۔ بتاؤ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کوئی ہستی ہے کائنات میں کہ ان جیسی محبت کوئی کسی سے کرے؟ علم الدین شہید بظاہر تو ایسے کوئی نہ ملا جی تھا، نہ کوئی مفتی جی تھا، نہ کوئی قاضی جی تھا، بظاہر تو ایسے لگ رہا تھا، لیکن عشق مصطفیٰ دل میں رسول اللہ کی محبت۔ بیٹا کتنا بھی نالائق ہو جائے نا، کتنا بھی نالائق، ماں کی محبت دل میں لے کے گھومے گا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کتنا بھی نافرمان ہو جائے، کہتے میری ماں۔ تو میں نے بولا ارے رسول اللہ کا امتی جو نے اس کا کلمہ پڑھا نا، جس حالت میں ہو اور ایسے کارنامے کر دیتے ہیں کہ دنیا حیران ہوتی ہے۔ میں نے بولا شکر ہے اللہ، ہاں میرے نبی کے خلاف کوئی ذرا حرکت تو دیکھے، یہ بڑے بڑے فرعونیوں کو ہم نے سیدھا کیا ہوا ہے۔ وہ ڈرتے ہیں، کہتے یار جن کو ہم نے اپنے محافظ بنائے یہ ہمارے سے گولی آر پار کر دے گے، جیسے ممتاز قادری نہیں، وہ تو ان کا محافظ تھا، لیکن رسول اللہ کی محبت تاڑا پوٹی تو بولا جا تو بھی جہنم میں پہنچ جا، ہاں شیطان رجیم۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ تو حضور سے اتنی محبت کائنات میں میرے رب سے حضور جیسے محبت کسی نے نہ کی، اس لیے اس کی تو اولیاء اللہ بھی محبت کرتے تو اس کی۔ اب مسلمانوں کی آیت میرے سامنے آ گئی کہ اے مسلمانوں آپس میں اتفاق اتحاد کر لو، اللہ کی رسی کو مل کر تھام لو، تفرقہ نہ ڈالو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، کیونکہ تم آپس میں دشمن تھے، انسان کا دشمن تھا۔ فَأَلَّفَ بِيَأَلَّفَ، یہ الفت سے آگئے یہاں پہ، وہاں مودت ہے۔ مودت میں نے کتاب پڑھا، اس میں ایک اور نکتہ بھی بتایا گیا، اس سے میرے ذہن میں بڑا پیارا معنی بھی آیا کہ مودت اور محبت میں فرق یہ ہے کہ محب کو اگر محبوب نہ ملے تبھی وہ جی رہا ہوگا، تبھی وہ جی لے گا۔ کون؟ محب۔ محبت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ محب کو اپنا محبوب نہ ملا تب بھی زندہ رہے گا۔ لیکن مودت ایسے مادہ ہے، اگر اس میں ان کو اپنے محبوب نہیں ملے گا تو یہ مر جائے گا۔ بولا اس کی مثال انہوں نے دی تھی، بولا جیسے مچھلی کو پانی سے مودت ہے، مچھلی کو پانی نہیں ملے گا تو مر جائے گی۔ تو میں نے اس پہ کیا رزلٹ نکالا وہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے لیے جو محبت ڈالی نا اس کو مودت کہا۔ کیا کہا؟ تو اللہ والوں کی محبت نہ ہو تو ایمان چھٹی کر کے چلا جاتا ہے۔ میرے نبی سے جیسے محبت کرنی تھی تو منافقین نے نہ کی، کلمہ تو پڑھ لیا، نمازیں تو پڑھی، لیکن وہ مودت نہ تھی، تو وہ کلمہ بھی گیا، ہاں اور نمازیں بھی گئی اور سب کچھ گیا، کیونکہ محبت تو سب سے پہلے تھی نا۔ تو رب کریم نے فرمایا اے انسانو تمہارے درمیان اس نبی کے آنے کی برکت سے، اس کے وسیلے سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی۔ جہاں بھی کسی کو دیکھو تو ان نسبتوں سے ان کی خدمت کرو، ان سے محبت کرو۔ ایک تو بولا یہ میرے رب کا بندہ ہے، یہ میرے رب نے اس کو انسان بنایا ہے اور میرے نبی کا امتی ہے۔ تو کیا لیلا نے کتے سے مجنون نے کتے کو بوسہ کیوں دیا تھا؟ اس کی بولے جو تمہیں اس کی علت پتہ سبب کیا تھا کہ یہ لیلا کے محلے کا ہے، وہی لیلا کے محبت سے لیلا کے کتوں سے بھی محبت تھی۔ تو حضور کی محبت سے حضور کی امت سے محبت نہیں ہوگی؟ تو اس کا عزت چھین رہا ہے، تو اس کے اوپر گولی چلا رہا ہے، تو نے کون سا کلمہ پڑھا؟ اصل حقیقت یہ کہ تو بے ایمان ہے، ورنہ نبی کی محبت تمہیں کروڑوں گناہوں سے نہ روک لے۔ ایمان وہ ہے کہ تمہیں گناہوں سے روکے، یہ دولت ایمان ہے۔ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ اللہ کی خاص نعمت ہے کہ تمہیں بھائی بنا دیا، مسلمانوں کے درمیان محبت ڈال دی۔
یہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، تو کیا اس رب سے محبت نہ کی جائے؟ ورنہ ہم تو درندوں کی طرح ایک دوسرے کو مار لیتے۔ لیکن آج ہم بیٹھے ایک دوسرے کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ علماء جب کام کرتے ہیں خدا کی قسم لوگوں کو بھائی بھائی بنا لیتے ہیں کہ دیکھو عصبیت پہ نہ لڑو، لسانیت پر نہ لڑو، ورنہ میرے نبی نے فرمایا میری تعلیمات یہ نہیں ہے، میری سنت یہ نہیں ہے، میری سنت یہ ہے کہ صبح اٹھو تو کائنات والوں کے لیے محبت پیدا، کیونکہ یہ کائنات تو میری رب کی ہے نا، تو اس میں مخلوق اس سے محبت تو کرو، نفرتیں اور ظلم اور ستم کیوں پھیلا رہے ہو؟ تو آج کی جو خاص یہ آیتیں رہ گئی ہیں بہت ساری، کل چلو پھر کر لیں گے کہ میاں بیوی کی محبت، اس میں ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف دنیا، وہی بات کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، ہماری دوڑ دنیا تک ہے بس۔ قبر میں کیا ہوگا، محشر میں کیا ہوگا، اللہ کے رضا کا کیا ہوگا، حضور علیہ السلام کی محبت کا وہ چھوڑو بھئی۔ جو تیرے نکاح میں آئی یہ اللہ کی بندی تھی نہیں تھی، مسلمان تھی نہیں تھی، یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی تھی یا نہیں، تو نے اس کا کبھی لحاظ کیا؟ تو نے کبھی اس اینگل سے سوچا؟ تو نے تو بس یہ سوچا کہ میں بڑا حسین ہوں اور یہ بدصورت ہے، میں بڑا دولت مند ہوں یہ بڑی غریب ہے، میں بڑا عقل مند ہوں یہ بڑی۔ بھائی تو یہ بھی تو سوچو کہ تیرے نکاح میں کیسے آئی، یہ فیصلے کہاں ہوئے تھے؟ یہ والی آیت دیکھو سورہ نساء کی، یہ والی آیت سنو، بس پھر چھٹی ہے آپ لوگوں کی، دیکھتا ہوں کہ کل پھر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ اکبر، یہ عورتوں کے بارے میں کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ ان کو ترکہ نہ بناؤ کہ اس کا شوہر مر گیا تو بولے چلو تو بھی ہماری ہے، یا اسے مال لینے کے چکر میں یہ چیزیں نہ کرو۔ رب کریم نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ کون نصیحت کر رہے ہیں؟ تو رب سے محبت ہے تو پھر اس کی بات بھی تو مانو، اللہ کو ماننے والے اللہ کا بھی تو مانو۔ اچھوں کے ساتھ اچھا کرنا یہ کوئی کمال تو نہیں ہے، یہ کمال ہے۔ کتے سے اچھا کرو وہ بھی تم ہلا ہلا کے تیرے ارد گرد گھومے گا، کیونکہ تو نے اچھا کیا۔ جانور سے اچھا کرو وہ بھی، کمال تو یہ ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ نا، وہ ایک کھڈے سے وہ کسی میں پانی میں گرا ہوا تھا، وہ بچھو اس کو نکال رہا تھا، تو جیسے وہ ہاتھ بڑھاتا تھا وہ ڈنگ مار لیتا تھا۔ کسی نے دیکھا، بولا وہ ڈنگ مارا ہے تو اس کو نکالا، ارے بولو اس کی فطرت ہی خراب ہے، اس کا کام ڈنگ مارنا ہے، میں انسان، میرا کام ہے بھلائی کرنا، میں اس کے پاس، وہ اپنی عادت سے مجبور، میں اپنی عادت سے مجبور۔ کتنی پیاری بات کی، بزرگوں کی بات ہے بھی۔ تو یہاں دیکھیے نکتہ ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم اپنی بیویوں کو ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناگوار گزرے۔ یہ بھی ہو سکتا کہ بیوی پوری تو بری نہیں ہو سکتی نا، یا حسن کے لیے بات ہے، یا جسم کے اعتبار سے، یا مال کے اعتبار سے، یا فیملی کے اعتبار سے، کوئی وجہ تو ہوگی۔ پورے تو وہ تو انسان ہے، پورا تو غلط ہو نہیں سکتا۔ لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرٍ كَثِيرًا، اس بری چیز میں بھی، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے اس کو مقدر کیا، تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں تمہیں مل سکتی ہیں۔ اس میں ہزاروں چیزوں کو آپ وہ کر لیں۔ آپ ایک دفتر میں کام کر رہے ہیں، آپ بولے یار یہ دفتر میرے قابل نہیں ہے۔ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں نا، تو استاذوں کو بھی بولتا ہوں، بچوں، میں خود ہمیشہ یہ کہ میں اس قابل نہیں ہوں، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان دیکھ، بولے عمر ہوشیار رہو، ارے تو اسلام میں آنے سے پہلے اونٹوں کو بھی لین میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا، اور آج تو لاکھوں مسلمانوں کو اشارے سے، کتنی پیاری پیاری بات ہے۔ میں کہتا ہے منیر تو جانور چراتا تھا، وہ تو اسے سنبھالے نہیں جاتے، آج تیرے ارد گرد طلباء ہیں، عوام ہیں، تو کس قدر اللہ کی کون سی نعمت کا کو ٹھکراؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنی نعمتیں دی۔ تو میں نے بولا کامیاب انسان وہ ہے، یا اللہ میں تو اس قابل بھی نہ تھا، یہ تو تیرا کرم ہے، ورنہ اللہ نہ کرے آج میں بھی بت پرست ہوتا، یا میں بھی اللہ نہ کرے کوئی دوسرا چرندہ یا کوئی فسادی ہوتا، میری تو حالت بری ہوتی۔
اب میں بیٹھوں کہ نہیں مجھے تو لوگ چندہ نہیں دیتے، اب میرے تو مقتدی عزت نہیں کرتے، تیرا منہ ٹیڑھا، تو بس دوسروں کے اس پہ لگا ہوئے، تو مولا عالم دین بن، ہزاروں تیرے جو ہے نا دیکھ تمہیں اللہ تعالیٰ علماء کو روب دیتا، روب۔ میں نے جتنے علماء کو دیکھا جو باعمل ہیں ان کو اللہ نے اتنی عزتیں دی ہیں۔ ٹھیک ہے مخالفین تو ہوں گے، وہ تو آپ کے لیے سبق ہے کہ جب کائنات جس کے صدقے حضور جیسے ہستی بھی کہ بھی دشمن تو تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دشمن بھی تو تھے، اس کو ذرا یاد کر کے، صدیق عمر فاروق کو بھی تو شہید کرنے والے تھے، وہ شاذ و نادر تو ہوتے رہیں گے، باقی آپ کا مقصد جو ہے اس پر گامزن رہے۔ کریم مولا سے دعا ہے رب کریم سے ایسے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے رب کی رضا مل جائے۔ صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین۔